بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ کا 1400 سالہ دین اسلام اور 15ویں صدی میں ایک میڈیا اسکالر کا استشراقی اسلام، الفاظ کا کھیل اور انکار حدیث۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل دین اسلام بتایا، سمجھایا اور اس کا عملی نمونہ پیش کیا، جس پر صحابہ کرام سے لے کر آج تک امت مسلمہ عمل پیرا ہے۔ لیکن 15ویں صدی میں ایک میڈیا اسکالر نے اسلام کو اپنے ذاتی فہم کے مطابق پیش کرنے کی خود ساختہ اور خانہ ساز کوشش کی۔ انہوں نے اپنی کتاب مقامات کے صفحہ 149 پر لکھا ہے کہ ہم نے دین کو جس طرح سمجھا ہے۔ پھر انہوں نے صفحہ 151 اور صفحہ 152 پر جو 2 پیراگراف لکھے ہیں وہ ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کا علمی تجزیہ بھی کرتے ہیں، جس سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ غامدی صاحب کس طرح الفاظ کا کھیل کھیلتے ہیں اور الفاظ کے اس کھیل میں انکار حدیث کے موقف کو کس طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ یہی وہ الفاظ ہیں جنہیں وہ اپنی تحریر و تقریر میں دہرا کر اپنے سامعین و قارئین کو بلکہ ٹی وی چینل کے اینکرز کو بھی الجھا دیتے ہیں۔ ان کے جملوں کو غور سے سنیے، غور سے پڑھیے اور غور سے سمجھیے۔ میں ان پر کوئی الزام نہیں لگا رہا اور نہ ہی مجھے اس کا کوئی شوق ہے، بلکہ بقول شاعر انہی کے محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی۔ انہوں نے اپنی کتاب مقامات کے صفحہ 149 پر اپنی گفتگو کا آغاز اس جملے سے کیا کہ ہم نے دین کو جس طرح سمجھا ہے۔ پھر وہ صفحہ 151 پر لکھتے ہیں، دین صرف وہی ہے جو قرآن و سنت میں بیان کر دیا گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز دین ہے نہ اسے دین قرار دیا جا سکتا ہے۔ محترم سامعین، آپ کو سمجھنا ہوگا کہ غامدی صاحب کس چیز کو سنت قرار دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب میزان صفحہ 14 پر سنت کے ذریعے سے ملنے والے دین کی تعداد 26 اعمال لکھ کر کہا کہ سنت یہی ہے، جس سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ان 26 اعمال کے علاوہ کسی چیز کو نہ وہ سنت سمجھتے ہیں نہ اسے دین سمجھتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے مقامات کی مندرجہ بالا عبارت میں صراحت کر دی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چیز دین ہے نہ اسے دین قرار دیا جا سکتا ہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویب کے اخبار احاد، جنہیں بالعموم حدیث کہا جاتا ہے، ان سے دین میں کسی عقیدہ و عمل کا اضافہ نہیں ہوتا۔ میزان صفحہ 15 پر انہوں نے 26 اعمال کی سنت کے علاوہ کے الفاظ لکھ کر اپنے مقصود و مفہوم کو مزید متعین کر دیا ہے، اور یہاں انہوں نے واضح کر دیا کہ حدیث سے دین میں کسی عقیدہ و عمل کا اضافہ نہیں ہوتا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ پھر حدیث کا کیا کردار باقی رہ گیا؟ غامدی صاحب کا یہ موقف 1400 سال میں امت مسلمہ کے موقف سے یکسر مختلف ہے اور الفاظ کے کھیل میں یہ انکار حدیث ہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ دین سے متعلق جو چیز ان میں آتی ہے وہ در حقیقت قرآن و سنت میں محصور اسی دین کی تفہیم و تبیین اور اس پر عمل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا بیان ہے۔ حدیث کا دائرہ یہی ہے۔ چنانچہ دین کی حیثیت سے اس دائرے سے باہر کی کوئی چیز نہ حدیث ہو سکتی ہے اور نہ محض حدیث کی بنیاد پر اسے قبول کیا جا سکتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ یہاں انہوں نے حدیث کے لفظ اور اس کے اطلاق کو ان احادیث تک محدود کر دیا جو غامدی صاحب کے مزعومہ دین کی تفہیم و تبیین سے تعلق رکھتی ہیں، اور انہوں نے اپنی اس بات کو یوں متعین کیا کہ حدیث کا دائرہ یہی ہے۔ ان کے علاوہ اور اس دائرے سے باہر بقیہ روایات کو وہ حدیث ماننے کے لیے بھی تیار نہیں اور نہ ہی اس کی بنیاد پر ان میں بیان کردہ مضمون کو قبول کرنے کے قائل ہیں۔ محترم سامعین، انصاف سے بتائیے کہ 26 اعمال سنت اور ان کی تشریح سے متعلقہ چند احادیث کے علاوہ یہ بقیہ تمام احادیث کا انکار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میڈیا اسکالر کے مزید الفاظ
الفاظ کا کھیل ملاحظہ ہو۔ اس دائرے کے اندر البتہ حدیث کی حجیت ہر اس شخص پر قائم ہو جاتی ہے جو اس کی صحت پر مطمئن ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل یا تقریر و تصویب کی حیثیت سے اسے قبول کر لیتا ہے۔ اس سے انحراف پھر اس کے لیے جائز نہیں رہتا، بلکہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کا کوئی حکم یا فیصلہ اگر اس میں بیان کیا گیا ہے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ محترم سامعین، یہاں آپ اس دائرے کے اندر کے الفاظ پر توجہ فرمائیں کہ صرف احادیث جو قرآن کریم اور 26 اعمال سنت کی تفہیم و تبیین کے دائرے کے اندر ہیں، وہ صرف انہی کو حجت تسلیم کرنے کی بات دہرا رہے ہیں، جبکہ اس دائرے کی باہر کی روایات کو وہ حجت نہیں مان رہے۔ حتیٰ کہ اس دائرے سے باہر کی روایات کی بابت وہ اپنا موقف سابقہ پیراگراف میں واضح کر چکے ہیں کہ وہ تو انہیں حدیث بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، نہ ہی ان کے مضمون کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مقامات صفحہ 151 اور صفحہ 152 کے ان دو پیراگراف سے غامدی صاحب نے اپنا موقف بالکل واضح کر دیا ہے کہ وہ قرآن اور 26 سنتوں سے متعلق احادیث کو تو حجت مانتے ہیں اور ان کے علاوہ بقیہ تمام روایات کو وہ حدیث ماننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ انہیں حجت ماننا تو دور کی بات ہے، کیا ان کے اس واضح موقف کے بعد غامدی صاحب کے منکر حدیث ہونے میں کوئی شبہ باقی رہ جاتا ہے؟ خلاصہ کلام یہ کہ غامدی صاحب کے نزدیک احادیث شریفہ دو کیٹاگریز میں تقسیم ہو گئیں۔ ایک قسم وہ احادیث ہیں جو قرآن اور 26 اعمال کی تشریح کے دائرے میں آتی ہیں، دوسری قسم کی احادیث وہ ہیں جو اس دائرے سے باہر ہیں۔ غامدی صاحب پہلی قسم کو جو اس دائرے کے اندر ہیں انہیں تو وہ حجت قرار دے رہے ہیں اور اس کے لیے باقاعدہ حجت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، جبکہ دوسری قسم کو یعنی دائرے سے باہر کی بقیہ تمام احادیث کو وہ حدیث بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، انہیں حجت تسلیم کرنا تو بڑے دور کی بات ہے۔ آپ ان دو پیراگرافز کو دوبارہ پڑھیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم نے غامدی صاحب کے الفاظ کے کھیل کو آپ پر واضح کر دیا ہے۔ وہ الفاظ کے اسی کھیل میں اپنے سادہ لوح سامعین و قارئین حتیٰ کہ ٹی وی چینلز کے اینکرز کو بھی الجھاتے رہے ہیں، لیکن اب 2 اور 2 4 کی طرح آپ پر یہ حقیقت منکشف ہو چکی ہے کہ غامدی صاحب اپنی ہی تحریر کی روشنی میں منکر حدیث ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور امت مسلمہ کو ان کے الہادی افکار سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون